السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر: ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور رحمت عالم نور مجسم، دائی حلیمہ کے حلیم، امت کے غمخوار، ہم غریبوں کے غم گسار، نائب پروردگار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود و سلام کا تحفہ پیش کریں۔ پڑھیں باواز بلند: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ احسان و کرم کہ اس کی خاص توفیق سے ہم اور آپ تمامی لوگ اس کی پاک بارگاہ میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے حوالے سے حاضر ہیں۔ مولا کریم اس ادا کی جانے والی نماز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور نماز جمعہ کی طرح اللہ تعالیٰ 5 وقتہ نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ جن بھائیوں نے سنت ادا کر لی ہے ان سے میری گزارش ہے آپ آگے تشریف لے آئیں۔ ہاں، دھوپ ابھی ہے، تھوڑی دیر کے بعد اسے چلے جانا ہے۔ یہ کام تو اور جگہ پر بھی ہو سکتا ہے، مسجد میں آنے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ نماز کی ادائیگی ہے۔ خطبہ مشرفہ کے بعد میں نے قرآن مقدسہ کی آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے: من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ۔ جو کوئی مرد یا عورت، شرط یہ ہے کہ ایمان والا ہو، اس نے نیک عمل کیا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو اللہ ارشاد فرماتا ہے ہم اسے اچھی زندگی عطا فرمائیں گے۔ اس وقت دنیا کے اندر ہر کوئی اس بات کی تمنا رکھتا ہے کہ مجھے پرلطف زندگی ملے، پرسکون زندگی ملے، قرار والی، اطمینان والی، چین والی زندگی ملے۔ اس لیے کہ
لوگوں کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ایسا لگتا ہے جیسے کچھ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ زندگیوں میں سکون نہیں، قرار نہیں، اطمینان نہیں۔ تو ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ یار زندگی اچھی ہو، پرسکون ہو، پرمزہ ہو، پرقرار ہو، پرچین ہو، اور ایسی زندگی حاصل کرنے کے لیے، ایسی زندگی پانے کے لیے لوگ اپنے اپنے اعتبار سے کوششیں بھی کرتے ہیں۔ کسی نے یہ سوچا کہ شاید مال کمانے سے زندگی اچھی ہو جائے گی، اس نے مال کمانا شروع کیا، مگر جب مال آیا تو زندگی سکون والی نہیں ہوئی بلکہ بے چینیاں اور بڑھ گئی۔ دل کے اندر اور حرص پیدا ہوا کہ اتنا آیا، اتنا اور آ جانا چاہیے۔ کسی نے سوچا شاید کسی عہدے کے مل جانے سے زندگی اچھی ہو جائے گی، پرسکون ہو جائے گی، پر اطمینان ہو جائے گی۔ اس نے محنت کی، کوششیں کی، عہدہ بھی مل گیا، مگر اس سے بھی زندگی اچھی نہیں ہوئی بلکہ بے چینیاں اور بڑھ گئی، ذمہ داریاں بڑھ گئی، اور اس بات کا خطرہ ہونے لگا کہ یہ ملا ہوا منصب چلا نہ جاوے، یہ ملا ہوا عہدہ ختم نہ ہو جاوے۔ تو انسان اپنے اپنے اعتبار سے، اپنے اپنے طور پر کوششیں کر رہا ہے اس بات کی کہ کیسے مجھے زندگی اچھی ملے، کیسے میری زندگی پر لطف ہو جائے، مزے والی ہو جائے، سکون والی ہو جاوے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، جس کسی ایمان والے مرد یا عورت نے نیک اعمال کر کے اپنی زندگی کو گزارا، پروردگار عالم نے خود فرمایا کہ ہم اسے اچھی زندگی عطا فرمائیں گے۔ پتہ کیا چلا؟ اچھے اعمال کا زندگی کے اوپر اچھا اثر پڑتا ہے، اور برے اعمال کا زندگی کے اوپر برا اثر پڑتا ہے۔ آج جو یہ بے چینیاں ہیں، بے قراریاں ہیں، بے سکونہ پن ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ایسا لگتا ہے کہ کچھ بھی نہیں، ادھر بھاگے ادھر بھاگے بندہ کہ کہیں قرار مل جاوے، مگر قرار نہیں مل پاتا۔ ان ساری چیزوں کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج زندگیوں کے اندر گناہ عام ہو گئے، آج معاشرے کے اندر گناہ عام ہو گئے، اس لیے کہ جہاں پر گناہ ہوتا ہے وہاں پر پھر سکون نہیں ہوتا، وہاں پر بے سکونی پن ہوا کرتا ہے۔ جہاں پر گناہ ہوتا ہے وہاں پر قرار نہیں ہوتا، وہاں پر بے قراریاں ہو جاتی ہے، بے چینیاں ہو جاتی ہے، پریشانیاں ہو جاتی ہے، زندگی کا آرام ختم ہو جاتا ہے، قدم قدم پر انسان پریشانیوں کے اندر گر جاتا ہے۔ لیکن جہاں پر نیکیاں ہوتی ہیں، جہاں پر اچھائیاں ہوتی ہیں، بندہ رات کو سوئے تو بھی سکون سے سوتا ہے، اور صبح کو بیدار ہو تو بھی سکون سے بیدار ہوتا ہے۔ اچھے اعمال کا زندگیوں پر اچھا اثر پڑتا ہے، اور برے اعمال کا زندگیوں پر برا اثر پڑتا ہے۔ ہم نے مال تو کمایا، ہم نے عہدے تو حاصل کیے، ہم نے زمین و جائیداد تو اللہ اکبر اکٹھی کی، مکان تو اونچے بنائے، کپڑے تو اچھے پہنے، بینک بیلنس تو جمع کیا، مگر ہماری زندگیوں کے اندر جو گناہ ہے، جن گناہوں کی وجہ سے زندگی بے چین ہو رکھی ہے، جن گناہوں کی وجہ سے زندگی بے قرار ہو رکھی ہے، ہم نے ان گناہوں کو نہیں چھوڑا۔ اس وقت ہم اور آپ ذرا معاشرے کا اٹھا کر کے جائزہ لے، وہ کون سا گناہ ہے کہ جو گناہ ہمارے معاشرے کے اندر موجود نہ ہو؟ کوئی ایک یا دو گناہ ہو تو اس کا ذکر کیا جائے، مگر یہاں پر تو کنڈیشن یہ ہے، قدم قدم پر گناہ ہے، قدم قدم پر بے حیائیاں ہے، قدم قدم پر بے قراریاں ہے۔ شراب دیکھو تو مسلم معاشرے کے اندر عام نظر آوے، جوا دیکھو تو مسلم معاشرے کے اندر عام نظر آوے، سود دیکھو تو مسلم معاشرے کے اندر عام نظر آوے، گانا باجا دیکھو تو مسلم معاشرے کے اندر عام نظر آوے، ناچ کود دیکھو تو مسلم معاشرے کے اندر عام نظر آوے، جھوٹ، غیبت، رشوت، لڑائی جھگڑا، دلوں کے اندر حسد، اللہ اکبر، ایک دوسرے کے حوالے سے نفرتیں، ماں باپ
آپ کی نافرمانیاں، اللہ رسول کی ناراضگی والے کام، آپ دیکھیں کوئی ایک جرم ہو، ایک گناہ ہو تو اس کا ذکر کیا جائے، مگر جہاں پر قدم قدم پر گناہ ہو، جہاں پر قدم قدم پر اللہ رسول کی نافرمانی ہو، پھر اس قوم کی زندگی میں سکون کہاں سے آ سکتا ہے؟ پھر اس قوم کی زندگی میں قرار کہاں سے آ سکتا ہے؟ پھر ان لوگوں کی زندگیاں بہتر کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر زندگیوں کو بہتر بنانا چاہتے ہو تو زندگیوں سے گناہوں کو ختم کیا جائے، زندگیوں میں اچھائیاں داخل کی جائے۔ گناہوں کا زندگیوں پر برا اثر پڑتا ہے، برا اثر، گناہ کا زندگیوں پر برا اثر پڑتا ہے۔ آپ دیکھیں کتنی کثرت کے ساتھ معاشرے میں گناہ عام ہوئے۔ ایک گناہ ہے ویسے تو کئی ساری برائیاں، کئی سارے گناہ، جسے سود کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ سود۔ اب تو ایسا لگتا ہے جیسے لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہو کہ بھئی سود لینا یا دینا کوئی گناہ ہی نہیں۔ اتنی بے باکی کے ساتھ لوگ سود دیتے لیتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے ان کی نظر میں سود لینا کوئی گناہ ہی نہیں، جبکہ ہم کو سمجھنا چاہیے اتنے گناہ ہیں، اتنے گناہ، مگر جو مذمت پروردگار عالم نے سود کے گناہ کی بیان فرمائی کسی اور گناہ کی نہیں۔ ارشاد فرمایا جو سود لیتا ہے وہ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے۔ کسی کی ماں نے جنا ہے ایسا لال جو اللہ سے جنگ کرے؟ کربلا کے حسین سے جنگ کرنے کے لیے یزید آیا، نہ یزید کا نام بچا، نہ یزید کی نسل کا نام بچا۔ حسین سے جنگ کرنے والے آنے کے لیے آنے والے کی نسل ختم ہو گئی، نام ختم ہو گیا، تو جو خدا سے جنگ کرنے کے لیے آئے گا بھلا وہ دنیا میں کیسے بچ سکتا ہے؟ معمولی گناہ سمجھا ہم نے سود لینے اور دینے کو؟ اللہ سے اعلان جنگ کرتا ہے جو سود کا کاروبار کرتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے ایک پیسہ سود کا کھایا، ایک پیسہ سود کا کھانا اتنا بڑا گناہ ہے گویا کہ اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ بدکاری کرنا، کوئی معمولی بات ہے؟ اور آج بے باکی کے ساتھ لوگ اس بیماری کے اندر ملوث ہیں۔ کل تک تو صرف مرد ہی تھے، مرد ہی، اب تو عورتیں بھی ان کاموں میں آگے ہو گئی، اور کتنے بے شرم ہیں وہ مرد جو اپنی عورتوں کو سود لینے کے لیے بیچتے۔ میں نے تو کئی جگہوں پر کہا چٹنی روٹی کھانا پڑے کھا لو، بھوکا رہنا پڑے روزہ رکھ کر کے زندگی گزار لو، مگر حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں مت اتارو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب تک بندے کے پیٹ میں حرام کا لقمہ رہتا ہے اس وقت تک اس پر خدا کی لعنت برستی ہے، اور اگر اسی حالت میں مر گیا بندہ تو مرنے کے بعد اسے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو میں گزارش کروں گا خدارا زندگیوں میں سکون چاہتے ہو، اطمینان چاہتے ہو، قرار چاہتے ہو، زندگیاں اچھی گزارنا چاہتے ہو، چھوڑو یہ گناہ۔ بڑی تیزی کے ساتھ مسلم معاشرے کے اندر سود کا لین دین عام ہوتا جا رہا ہے۔ اب تو پہلے تو کنڈیشن یہ تھی کہ غیر دیتے تھے مسلم لیتے تھے، اب تو مسلم ہی دے رہے مسلم ہی لے رہے، استغفر اللہ۔ اور بچی کچی کمی لوگوں نے یہاں پر پوری کر دی کہ خود لے رہے تھے جناب کل تک، اور آج کنڈیشن یہ ہوئی کہ عورتوں کو آگے کر دیا معاذ اللہ ان کاموں کے اندر، آپ کو پتہ ہی نہیں۔ سامنے تو یہ ہے کہ سود کا لین دین ہو رہا ہے، پیٹھ پیچھے کیا ہو رہا ہے کون جانتا ہے؟ ایک انہوں نے قسط اٹھائی 15-20 ہزار کی، ٹائم پر پیسہ بھرپائی نہیں ہو پایا، اس ایک کو بھرنے کے لیے دوسری اٹھا لی، دوسری کی بھی بھرپائی نہیں ہو پائی تو ان دونوں کو بھرنے کے لیے تیسری اٹھا لی۔ اب پیسہ لاوے کہاں سے؟
تو کچھ ایسی بدماش عورتیں بھی معاشرے کے اندر ہوتی ہیں جو باضابطہ عورتوں کی جان سازی کرتی ہے. اب اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنی عزت کو داؤ پر لگا دیا جائے، اور نتیجے پھر یہ آتے ہیں کہ بندہ چلا تھا کیا کرنے کے لیے اور پہنچ کہاں پر گیا. اس لیے میں گزارش کروں گا، خدا را ختم کرو ان ساری چیزوں کو اپنے معاشرے سے. سود بڑی تیزی کے ساتھ، صرف شہر مکرانہ کی بات نہیں، میں پورے راجستھان کی بات کر رہا ہوں. جہاں پر ہم گئے، چاہے جودھ پور، جے پور، ادے پور، ہر جگہ کے یہی حالات، ہر جگہ کے یہی حالات. بڑی تیزی کے ساتھ مسلم معاشرے کے اندر یہ بیماری عام ہو رہی ہے. اسی طریقے سے زنا بدکاری جسے کہتے ہیں، وہ بھی مسلم معاشرے کے اندر عام ہوتی جا رہی ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ کسی کے ساتھ زنا کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، اس کے سینے سے ایمان نکل جاتا ہے. اور سنے مدینے والے کا فرمان، میرے آقا فرماتے ہیں 3 لوگ ایسے ہیں، 3 لوگ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نہ ان سے کلام فرمائے گا اور نہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا. پوچھا گیا یا رسول اللہ علیہ السلام وہ کون لوگ ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک تو شراب کا عادی، جب تک کہ وہ شراب سے توبہ نہ کر لے. فرمایا گیا دوسرا ماں باپ کا نافرمان، اور فرمایا گیا تیسرا بوڑھا زانی. جب اس حدیث مبارکہ کو پہلی مرتبہ پڑھا گیا تو بندہ سوچ میں پڑ گیا، یار بوڑھا زانی. لیکن جب معاشرے کے حالات دیکھے گئے تو پتہ چلا. ہم تو اب سوچنے لگے ہیں، مدینے والے کی نگاہ نے آج کے 1450 سال پہلے اس چیز کو اپنی غیبدہ نگاہ سے دیکھ لیا. کچھ ایسے بدبخت بھی ہوں گے جو بڑھاپے میں پہنچ جائیں گے مگر پھر بھی بدکاریاں کرتے ہوئے نظر آئیں گے. آپ دیکھیں معاشرے میں ایسے لوگ بھی ملیں گے آپ کو. پیسہ ہے تو جناب سوچتے ہیں ہم جو چاہے وہ کریں. معاف کیجئے گا دوستو، ایک وقت وہ تھا ہم سنتے تھے فلاں شہر میں بدکاریوں کا اڈا ہے، فلاں شہر میں طوائفوں کا اڈا ہے، جسم فروش عورتوں کا اڈا ہے. اب تو کنڈیشن یہ ہوئی، جس شہر کا آپ اٹھا کر کے جائزہ لو، باضابطہ ایسے گھر ملیں گے جو بدکاریوں کے اڈے بنے ہوئے ہیں. اور اس سے بڑی بے غیرتی کی بات یہ، ایسے نامرد شوہر جن کے ہاتھ اور پاؤں میں کمانے کی طاقت نہیں بے غیرتوں کے، تو انہوں نے اپنے گھر کی عورتوں کو انہی کاموں پر لگا دیا. معاذ اللہ. کیا یہ حالات نہیں ہیں مسلم معاشروں کی؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ 3 لوگ وہ ہیں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسوں کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا. اسی طریقے سے پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ زنا کرتا ہے اور زنا کے بعد جب وہ غسل کرتا ہے تو اس کے غسل کے ایک ایک قطرے سے ایک ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے، ایک ایک شیطان پیدا ہوتا ہے جو بندہ زنا کرتا ہے ہر قطرے سے. اور وہ شیطان قیامت تک گناہ کرتا رہے گا اور ان سارے گناہوں کا وبال اس بندے کے سر آئے گا جس نے زنا کیا. اتنا بھیانک جرم ہے زنا کرنا، مگر یہ بھی مسلم معاشروں کے اندر عام ہوتا ہوا نظر آیا. ایک حدیث مبارکہ اور سنیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ زنا کرنا کتنا برا عمل ہے؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ علیہ السلام، اتنا برا عمل ہے کہ جس کو اللہ نے، اس کے رسول نے حرام فرمایا. یہ صحابہ نے کہا.
اب سنیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان. ارشاد فرمایا صحابہ ایک دوسری عورت کے ساتھ میں 10 مرتبہ زنا کرنا اور پڑوسن کے ساتھ میں 1 مرتبہ زنا کرنا، یہ 10 مرتبہ زنا کرنے پر بھاری ہے. اس حدیث مبارکہ کو پڑھنے کے بعد پھر ذہن گھوما، یار کیا وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ایک عام عورت کے ساتھ بدکاری 10 مرتبہ کرنا اور پڑوسن کے ساتھ 1 مرتبہ بدکاری کرنا یہ 10 مرتبہ سے زیادہ بھاری. لیکن جب معاشرے پر نگاہ ڈالی گئی تو پتہ چلا آج پڑوسی سے پڑوسی کی بیوی محفوظ نہیں، پڑوسی سے پڑوسی کی بہن محفوظ نہیں، اور پڑوسی سے پڑوسی کی بیٹی محفوظ نہیں. اور یہ بات میں نے پڑوسی کی کہہ دی، یہاں تو کنڈیشن یہ اپنوں سے اپنے محفوظ نہیں. جبکہ آپ دیکھیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت نے کتنا پاکیزہ طریقہ زندگی گزارنے کا امت کو عطا کیا. فرمایا خبردار کسی کے گھر جانا ہو دروازے میں ایسے داخل نہ ہو، پہلے اس کی اجازت لے لیں. اجازت مل جائے تو ٹھیک، ورنہ واپس اس کے دروازے سے بندہ پلٹ جاوے. اجازت لینے کے لیے بھی اس کے مین دروازے کے سامنے کھڑا نہ ہو بلکہ سائیڈ میں کھڑا ہو. اور جب اندر پہنچا ہے بندہ اجازت مل گئی تو ایسی جگہ پر بٹھایا جائے جو لوگوں کے بیٹھنے کے کمرے ہو، اس لیے کہ کچھ کمرے مخصوص ہوتے ہیں، کچھ کمرے مہمانوں کے آمد کے لیے ہوا کرتے ہیں، تو ایسی جگہوں پر آنے والوں کو بٹھایا جائے. میری آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پاکیزہ شریعت نے یہ پاکیزہ طریقہ امت کو عطا کیا زندگی گزارنے کا. ہم کہاں سے کہاں چل پڑے. لیکن آؤ جہاں مدینے والے نے بیماری کو بیان کیا ہے وہیں پر بیماری سے بچنے کا طریقہ بھی بتایا ہے. اور کیا پاکیزہ طریقہ، سبحان اللہ. ہر آنے والا بھائی اس طریقے کو اپنے دل میں محفوظ کر کے لے جاوے. ایک جوان آیا میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ علیہ السلام مجھے زنا کرنے کی اجازت دو. کیا کہا؟ معاذ اللہ مجھے زنا کرنے کی اجازت دی جائے. صحابہ بیٹھے تھے، جلال میں آئے، تلوار نکالی کہ ایسی گستاخی والی بات حضور کی بارگاہ میں کرتا ہے. مگر کیا رحمت للعالمین کی رحمت للعالمین ہے. فرمایا صحابہ رکو، اس کو میرے قریب آنے دو. اس لیے کہ جہاں حضور دیکھ رہے تھے وہاں صحابہ نہیں دیکھ رہے تھے. حضور نے اپنے قریب بلایا. کیا پیارے انداز میں حضور نے اس کو سمجھایا. ارشاد فرماتے ہیں تو اس بات کی اجازت چاہتا ہے کہ تو زنا کرے؟ بتا کیا تو اس بات کو گوارا کرے گا کہ کوئی تیری ماں کے ساتھ زنا کرے؟ اس نے کہا ہرگز نہیں. میرے نبی نے فرمایا تو بھی جس کے ساتھ زنا کرے گا وہ کسی کی ماں ہے. پھر فرمایا کیا تو یہ گوارا کرے گا کہ کوئی تیری بہن کے ساتھ زنا کرے؟ اس نے کہا ہرگز نہیں. فرمایا تو جس کے ساتھ زنا کرنا چاہتا ہے وہ بھی تو کسی کی بہن ہے. کیا تو یہ گوارا کرے گا کوئی تیری بیوی، تیری بیٹی، تیری خالہ، کئی ساری عورتوں کا میرے نبی نے ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا کیا تو گوارا کرے گا کہ تیرے ان رشتوں کی عورتوں کے ساتھ میں کوئی بدکاری کرے؟ اس نے کہا ہرگز نہیں. میرے نبی نے فرمایا جب تو گوارا نہیں کرتا تو وہ بھی تو کسی کی بہن بیٹیاں ہوگی، وہ لوگ کیسے اس بات کو گوارا کر سکیں گے؟ میرے نبی نے اپنا مبارک ہاتھ اس کے سینے پر رکھا اور خدا کی بارگاہ میں دعا کی مولا اس کے دل سے گناہ کی محبت نکال دے، نیکیوں کی محبت پیدا فرما دے. ہمیشہ کے لیے وہ بندہ پھر اس گناہ سے دور ہو گیا. مگر میں بتانا یہ چاہتا ہوں کسی کی بہن بیٹی پر گندی نگاہ اٹھانے سے پہلے بندہ سوچے کیا میں یہ گوارا کروں گا کہ کوئی میری بہن بیٹی پر گندی نگاہ اٹھائے؟ تو یار جب ہم یہ نہیں چاہتے ہم تو آنکھیں نکالتے ہیں. تو جب ہم آنکھیں نکالتے ہیں تو وہ بھی تو کسی کی بہن ہے، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی تو کسی کی بیوی ہے.
کتنے بے شرم ہیں وہ لوگ جو شادی شدہ ہونے کے باوجود غیر عورتوں میں اللہ اکبر دلچسپیاں ڈھونڈتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جہنم میں جن کو عذاب یہ دیا جائے گا کہ ان کے سامنے کھانے کے لیے اچھا گوشت پیش کیا جائے گا۔ کیسا گوشت؟ تو وہ نہیں کھائیں گے۔ پھر ان کے سامنے بدبودار سڑا ہوا گوشت رکھا جائے گا، وہ اسے کھائیں گے۔ معراج سے جب واپس آئے تھے نا حضور، اس وقت میرے نبی نے یہ فرمایا تھا، معراج میں دکھایا گیا تھا جہنم میں جو لوگوں کو عذاب ہو رہا تھا، تو اس بدبودار سڑے ہوئے گوشت کو کھانے لگے وہ لوگ۔ پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ اچھا گوشت نہیں کھاتے، بدبودار سڑا ہوا گوشت کھاتے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو بیویوں کے ہوتے ہوئے بیویوں میں دلچسپی نہیں رکھتے، دوسروں کی عورتوں میں دلچسپیاں رکھتے ہیں۔ اور کل قیامت کے دن زنا کرنے والوں کو ایسے تنور میں جلایا جائے گا جس کا اوپر سے چہرہ سکڑا ہوگا، نیچے سے کشادہ ہوگا، اور وہ اس آگ میں جلتے رہیں گے۔ آگ کی لپٹیں اس قدر بلند ہوگی کہ ایسا لگے گا کہ ابھی یہ باہر آ جائے، مگر پھر آگ ٹھنڈی ہوگی اور پھر وہ نیچے چلے جائیں گے، اور قیامت کے دن انہیں یہ عذاب ہوتا رہے گا جنہوں نے دنیا میں بدکاریاں کی۔ آپ دیکھیں اسی طریقے سے، یہ تو میں نے دو چیزیں رکھی آپ کے ساتھ۔ قدم قدم پر جہاں گناہ ہو وہاں پر پھر زندگیوں میں سکون کہاں سے آئے گا، قرار کہاں سے آئے گا؟ ہم ظاہری اسباب اختیار کر سکتے ہیں دوست، مگر تجھے پتہ ہی نہیں ان مسائل کا حل ظاہری اسباب میں تھوڑی ہے۔ حقیقی سبب تلاش کر، حقیقی سبب، اور حقیقی سبب کیا ہے؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ تو نیکیاں کر کے زندگی گزارنا تو شروع کر، رات کو سوئے گا تو بھی سکون سے سوئے گا، اور صبح کو بیدار ہوگا تو بھی سکون سے بیدار ہوگا۔ زندگیاں گزارے نیکیاں کرتے ہوئے۔ دوسرے مقام پر میرا اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ جس نے ہمارے قانون سے منہ موڑا، قانون سے، ہم ان کی زندگیوں کو تنگ کر دیں گے، تنگ کر دیں گے۔ لوگ کہتے ہیں یار وہ اتنا بڑا بدماش، پھر بھی اس کو پیسہ ملا جائے، وہ اتنا بڑا بدماش پھر بھی عہدے ہی اس کو مل رہے، اس کو پیسہ مل رہا ہے، عہدہ مل رہا ہے، زندگی میں سکون نہیں، زندگی میں قرار نہیں۔ یہ بھی کوئی زندگی ہے یار کہ بندہ خدا کی بارگاہ سے دور ہو گیا ہے؟ یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے جس نے ہمارے قانون سے منہ موڑا ہم زندگی تنگ کر دیں گے۔ آگے فرماتا ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ مفسرین فرماتے زندگی تنگ کرنے کے دو مطلب، ایک تو دنیا کی زندگی تنگ ہو جائے گی، ایک قبر کی زندگی تنگ۔ یعنی جب اللہ رسول سے ٹکر لینے والا مر کر کے قبر میں پہنچے گا، اللہ زمین کو پہلے لمبائی کی طرف سے حکم دے گا تو مل جا، زمین مل جائے گی، پھر چوڑائی کی طرف سے حکم دے گا مل جا، تو چوڑائی کی طرف سے بھی زمین مل جائے گی۔ آپ سوچو اس بندے کی کیفیت کیا بنے گی۔ یہ قبر کی زندگی اس بندے کی تنگ کر دی جائے گی۔ اور آگے فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ قیامت کے دن جب ہم اسے اٹھائیں گے اس کی آنکھیں چھین لیں گے، آنکھیں نہیں ہوگی۔ قیامت کے دن خدا کی بارگاہ میں آئے گا تو اندھا ہو کر کے آئے گا۔ اس لیے خدا را گزارش یہ ہے زندگی گزارے، گناہ نہ کرے، نیکیاں کرے، اللہ رسول کے حکموں پر عمل کرے۔ ایک حدیث سنے، بس بات مکمل کروں۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حدیث بیان فرمائی۔ آپ دیکھیں جو چیزیں آج ہونے والی ہیں مدینے کے تاجدار میں، آج کے 1450 سال پہلے ان ساری چیزوں کے حوالے سے بیان فرمایا۔ سنیں حضور کا فرمان
میرے آقا فرماتے ہیں اس وقت کیا ہوگا جب 5 چیزیں تمہارے اندر پیدا ہو جائیں گی. کتنی چیزیں؟ 5 چیزیں. فرماتے میرے آقا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ وہ چیزیں تمہارے اندر پیدا ہو یا تم ان چیزوں کو پاؤ اس وقت سے. حضور پناہ مانگ رہے. حضور فرمایا اس وقت کیا ہوگا جب 5 چیزیں تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی، اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ وہ 5 چیزیں تمہارے اندر پیدا ہو یا تم 5 چیزوں کو پاؤ. دیکھیں فرمایا پہلی چیز، جس قوم میں اعلانیہ طور پر بے حیائی عام ہو جاوے، جس قوم میں کیا آج کھلم کھلا بے حیائیاں نہیں ہو رہی؟ نہیں ہو رہی. اب دینے کے لیے مثالیں تو کئی ساری ہیں. میں نے پچھلے جمعے کو کئی ساری باتیں عرض، اس سے بڑی بے حیائی کیا ہوگی؟ باپ کھڑا ہے، بیٹی ناچ رہی ہے، جینس ٹی شرٹ پہنا کر کے جوان بیٹی کو باپ اپنے پیچھے بائک پر گھمانے کے لیے بازار لے کر کے جا رہا ہے. گویا کہ لوگوں اپنی عزت کا جنازہ خود اپنے کاندھے پر اٹھا کر کے میں بازار لایا ہوں. یہ باپ کہنا چاہتا ہے؟ یہ بے حیائی نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ ماں کی نگاہ کے سامنے بیٹی اس منگیتر سے فون پر باتیں کر رہی ہے جس کے ساتھ اس کی شادی نہیں ہوئی، اور باپ کے سامنے بیٹا اس لڑکی سے فون پر باتیں کر رہا ہے جس کے ساتھ میں اس کی شادی نہیں ہوئی. یہ بے حیائی نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ لیکن نہ ماں ٹوکے نہ باپ ٹوکے، دانت نکال رہے وہ. حتیٰ کہ جب اس سامنے والے لڑکے یا لڑکی کا فون آیا، مائیں کہتی ہے لے بیٹی فلاں کا فون آیا. اس سے بڑی بے حیائی اور کیا ہوگی؟ اس سے بڑی بے غیرتی اور کیا ہوگی؟ فرمایا جب معاشرے میں بے حیائی عام ہو جائے گی پھر نتیجہ کیا آئے گا؟ سنے حضور کا فرمان. فرمایا طاعون جیسی بیماری اور ایسی نئی نئی بیماریاں اس قوم میں پیدا ہو جائے گی جن بیماریوں کے نام ان کے پہلوں نے نہیں سنے ہوں گے. آج جو یہ بیماریوں کا سیلاب کثرت کے ساتھ معاشرے میں عام ہو رہا ہے، نت نئی بیماریاں، نت نئی، سوچ بھی نہیں سکتا بندہ. یہ تو مدینے والے کے فرمان ہے جنہیں پورا ہونا ہے. کاش کہ تو نے اپنی زندگی کو بدلا ہوتا. 4 چیزیں اور ہیں انشاءاللہ، پھر زندگی نے وفا کی تو کبھی بتائی جائے گی. کہنا یہ چاہتا ہوں، زندگی اچھی بنانا چاہتے ہو، من عمل صالحا، اچھے عمل کا. دیکھو خوب لگے ہر کام میں، سارے ہی لگے، سارے ہی لگنا بھی چاہیے. ایک کام کی میں دعوت دیتا ہوں، 1 مہینہ جتنے بھی بھائی مجھے یہاں سن رہے ہیں اس کام پر محنت کر لیں. راستے میں جو بھی ملے گا ہم اسے نماز کی دعوت دیں گے. دیکھو اب دیکھو یہ حال ہے. سارے لوگ بولے انشاءاللہ. ارے نہیں دیں گے کیا؟ نماز کی نہیں دیں گے تو پھر کائے کی دیں گے؟ ہاں؟ ارے کہاں کی دعوت دو گے جب نماز کی نہیں دو گے؟ نماز کی دعوت دو گے یا نہیں دو گے؟ بھائی ہر کام میں ہم سارے مل کر، ابھی الیکشن تھا سارے لگے مل کر کے، کتنی بھاگا دوڑی کر رہے تھے لوگ. خیر کرنا بھی چاہیے، وہ ٹھیک، اپنے معاملات سارے اپنی جگہ. مگر میں کہنا چاہوں گا کہ ہماری ذمہ داری یہ نہیں بنتی دنیا کے لیے جس طرح ہم نے محنت کی آخرت کے لیے بھی ہم محنت کریں. ساروں سے میری گزارش ہے ہاتھ جوڑ کر 1 مہینہ، ویسے تو یہ پیغام ہمیشہ ہی لوگوں کے لیے ہے، محنت تو ہمیشہ ہی ہونی چاہیے، بالخصوص 1 مہینہ ہمیں خود بھی نماز کے لیے مسجد کی طرف رجوع کرنا ہے. ویسے تو نماز ہمیشہ ہی پڑھنی ہے، مگر لوگوں کو جو بھی ہمیں ملے گا ایمان والا حضور کا غلام، ہم اسے نماز کی دعوت دیں گے، مسجد کی طرف لائیں گے، کریں گے انشاءاللہ. سارے لوگ بولے پیچھے تک انشاءاللہ. ہاں میں نے پچھلے جمعے کو بھی کہا تھا مسائل کا حل پارٹیوں کے بدلنے سے نہیں ہوتا دوست، مسائل کا حل تو کردار کے بدلنے سے ہوتا ہے. اپنا کردار اچھا کر لے، کل بھی دنیا تیرے قدموں میں تھی،
آج بھی دنیا تیرے قدموں میں رہے گی۔ غریب نواز تشریف لائے تھے، اس وقت کون سی پارٹی تھی؟ کوئی پارٹی نہیں، مگر غریب نواز کا کردار اتنا پاکیزہ، جس گلی سے معین الدین گزر جاوے لوگ کہے اجمیر والے کا کردار اتنا پاکیزہ ہے تو مدینے والے کا کردار کتنا پاکیزہ ہوگا۔ کچھ کہنا نہیں پڑتا تھا، لوگ قدموں میں گرتے، غریب نواز کی بارگاہ میں کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتے۔ اور آج بھی دنیا کی نگاہیں دیکھ رہی ہے کہ دلوں پر حکومت آج بھی اجمیر کی دھرتی پر آرام کرنے والا معین الدین کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آج بھی دلوں پر حکومت غریب نواز کر رہے ہیں۔ تو یہ ایسے ہی حکومتیں تھوڑی ہوتی ہے، کردار اچھا بنائیں، کریں گے انشاءاللہ کوشش، دیں گے لوگوں کو نماز کی دعوت، آئیں گے سارے لوگ نماز کے لیے۔ پیچھے تک بولے سارے لوگ سو رہے ہیں آپ لوگ، ہاں نماز پڑھے نماز پڑھے۔ خیر وقت نہیں رہتا، اس وقت میں مختصر سا وقت ہوتا ہے، کئی ساری باتیں ہوتی ہیں، اور یہ مجھے شوق نہیں ہے تقریر کا، یہ دل کا درد ہے، رونا آتا ہے حالات دیکھ کر، اس لیے کہ میں بھی تو اسی محلے کا ہوں، میں بھی تو اسی علاقے کا ہوں۔ آپ لوگوں کے درمیان تقریریں کرنے کے لیے پورا ہندوستان پڑا ہے، تقریریں تو ہو جائے گی اور جگہ، مگر یہ تقریریں نہیں ہوتی دوست، یہ دل کا درد ہے۔ قوم کے حالات بڑے نازک ہیں، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم کوشش کریں نیکیوں کی طرف لوگوں کو لائیں، بلند آواز سے کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ